الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کی مغفرت سے فائدہ اٹھا سکیں اور آنے والی جو زندگی ہے اس میں اپنے لیے مغفرت کا سامان کر سکیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام اور طریقہ جو ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، میدان ہو، ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے ہمارے دین میں رہنمائی نہ ہو۔ جو بھی چیزیں ہیں آپ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، اس لیے آزاد ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں بنایا۔ وہ رسموں کے پابند ہیں اور جو رسمیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی، وہ بدلتی نہیں۔ تو ایمان والوں کے سامنے اللہ کا نازل کردہ قرآن کریم ہے جو اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، اور اس کا مقصد بھی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ایمان والوں کو سیدھا راستہ بتانا ہے، اور قرآن کی مدد کے لیے اللہ کے وسلم کی حدیثیں ہیں کہ حدیثوں کے ذریعے سے جو بات قرآن کی نہ سمجھ سکے بندہ ان باتوں کو سمجھے، اور بھی حدیث کے ذریعے سے بہت سی ایسی ہدایات بھی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں جو قرآن میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں کوئی چیز نہ ملے تو راستہ بند ہو گیا، نہیں، اجتہاد کا اور قیاس کا راستہ کھولا جس کے لیے علماء ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی مسائل امت کے سامنے پیش آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم دوسری قوموں کی طرح آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہے کر لیں، جیسے چاہے کر لیں، نہیں، ہم پابند ہیں اور ہمیں اس کا جواب دہ بنایا گیا ہے کہ اگر ہم اس دین پر، اس شریعت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ غلط راستے پر جائے گی، پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، پھر ہم فاسق اور فاجر ہو جائیں گے اور اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے، ایک پوری زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے، حج کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے فرض، وہ زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ بھی جو ہے فرض، جو 4 فرائض ہیں مشہور، ان میں سے ایک ہے نا اہم فرض کیا ہے، زکوٰۃ بھی۔ تو عام طور سے چونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مال کی محبت رکھی، ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور اس مال کی محبت کی وجہ سے اس کے لیے مال کا خرچ کرنا دوسروں پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔
وہ مال کو دبا کر کے بچا کر کے رکھنا چاہتا ہے اس محبت کی وجہ سے، اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سے دوسروں کے پاس جائے، اس کو ہم خرچ کریں۔ حالانکہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، مال جو ہے اللہ کا فضل ہے نا۔ اسی لیے ہے نا جو لوگ گھر بنواتے ہیں تو اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، اچھی بات ہے، صحیح لکھا آپ نے، یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، آپ کے فضل سے نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے نا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے بندہ کہ ہر بندے کو برابر مال مل جائے، یا ہر بندہ جو ہے مال کے اسی ہے نا درجے پہ پہنچ جائے جس پر دوسرا ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے فطری طور پر ایسا ہی نظام بنایا ہے کہ جس کے مقدر میں اس نے جتنی روزی اور جتنا مال لکھا ہے اتنا اسے ملے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف نہیں ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی یہ چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس کو رزق کتنا ملنے والا ہے، تو یہ متعین چیز ہے۔ اس لیے بندے کے بس میں کیا ہے؟ بندے کے بس میں ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، حاصل کرنے میں لگے رہنا، باقی مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے کوئی کم محنت کر کے بھی زیادہ مال حاصل کر لیتا ہے، کوئی بیچارہ بہت محنت کر کے بھی بہت کم مال حاصل کر پاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال یہ مال اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے دیا اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسے قارون سمجھتا تھا کہ جب قارون سے کہا گیا کہ بھائی یہ مال اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہتا نہیں اللہ نے تھوڑی دیا، یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے جو ہے اس کو حاصل کیا ہے، اس لیے میں خرچ ورچ نہیں کروں گا۔ اس کا انجام سب کے سامنے ہے کہ اللہ نے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس کی قدردانی کریں، اور اللہ کے احکامات کو اس میں پورا کریں۔ یہ نہیں کہ مال دے دیا اللہ نے تو آپ آزاد ہیں، ہاں مال نعمت بہت بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جو فقراء صحابہ تھے، مسکین تھے، غریب تھے، وہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے، اور جا کر کے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھے، اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو وہاں پر دیکھیے مسئلہ مال کا نہیں تھا، وہاں اعمال کا مسئلہ تھا۔ صحابہ کے اندر جذبہ بس یہ تھا کہ ہم ثواب میں کیسے کسی سے پیچھے رہ سکیں، یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ تو وہ گئے صحابہ، جا کر کے کہا علیہ وسلم یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو بڑا ثواب مل رہا ہے، یہ غلام آزاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہم تو نہ غلام آزاد کر پاتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر پاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑے نقصان کا سودا ہے، مالدار تو بڑے فائدے میں ہے۔ اس لیے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ تو مالدار بھی کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یا نہیں وہاں ہماری طرح تھوڑی تھا کہ وہاں کے مالدار جو ہے وہ ہے نا دوسری دنیا میں رہتے ہو، نہیں، وہ بھی سارے کام کرتے تھے۔ تو صحابہ نے یہی شکایت کی کہ سارے کام تو یہ بھی کرتے ہیں، اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ سارے یہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایکسٹرا عمل ہے، ان کا زیادہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر پاتے ہیں غریب ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سکھائی، کہا کہ جاؤ ایسا کرو، ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے نا، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تم ان مالداروں کے برابر پہنچ جاؤ گے ثواب میں۔ بہت خوش ہوئے وہ صحابہ جو گئے تھے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آئے اپنا لگ گئے عمل میں کہ چلو یہ جو مالدار جو ہے ہم سے عمل میں آگے بڑھ رہے تھے ثواب میں، ہم بھی ان کی برابری میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آئے اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ علیہ وسلم بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا نا، یہ مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، اب انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، پھر ہم پیچھے ہو گئے، پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اس موقع پر علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے
اور جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے مقابلہ مت کرو، اپنے عمل میں لگے رہو۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، خوب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ثواب میں بڑھ رہا ہے یقیناً، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں چلو بھائی کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کو بھی اس کے برابر کر دو، لیکن ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس مال میں اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئے گی۔ مالدار اسی لیے کہا گیا کہ مالدار جو ہے نا جنت میں مسکینوں سے 500 سال پیچھے جائیں گے، وہ 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے غریب، اس لیے کہ ان کو تو بھائی ظاہر سی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جس کے پاس چھوٹی دکان ہوگی تو اس کا حساب بھی 5 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن جس کی بڑی فیکٹری چل رہی ہوگی تو اس کو تو حساب بھی تو بڑا لمبا کرنا پڑے گا نا، اس کو تو کئی آدمی رکھنے پڑیں گے کہ بھیا جوڑو۔ تو وہی وہاں بھی ہوگا، بھائی کسٹم میں جائیں گے تو آپ رک جائیں گے، رکیے آپ کا تو بہت لمبا معاملہ ہے، لیکن جو بیچارہ جھولا لیے چل رہا ہے تو کیا ہے، چلو بھائی گھس جاؤ اندر، پار ہو جائے گا وہ تو مسکین پہلے تو جائیں گے۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں مسکینوں کو بھی فائدہ ہے، کہیں نہ کہیں مالداروں کو بھی فائدہ ہے۔ تو مال اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر یہی ہے کہ اللہ کے احکامات خوب پورا کرے، اور مال میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں آیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، تو اس میں بڑی سخت وعید تھی۔ سفر میں تھے صحابہ، نازل ہوئی آیت، صحابہ نے جب سنا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی پریشانی کو دیکھا تو کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو گئے اللہ کے وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے وسلم آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریے، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ کے صحابہ پریشان ہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کے لیے یہ عذاب نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض اسی لیے کیا کہ مال رکھنا جائز ہے، اگر مال رکھنا جائز ہی نہ ہوتا تو زکوٰۃ فرض ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو جب ہی واجب ہوگی جب آدمی صاحب نصاب ہو، اس پر سال گزرے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، تو 2 باتیں فرمائی، کہا کہ اللہ نے 2 حکم دیے مال میں، ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرے وراثت کا۔ اگر وراثت اور زکوٰۃ مال رکھنا ہی جائز نہ ہوتا تو نہ وراثت کا مسئلہ ہوتا نہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا، اسی لیے انبیاء کے لیے وراثت نہیں، انبیاء مال نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ہے کہ ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہوتا ہے، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے نا، ہاں ان کے وارث علماء ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء، ہے نا، علماء ورثۃ الانبیاء، ہے نا، انما، ہے نا، تو ان کے بارے میں آیا کہ وہ مال کے وارث نہیں بناتے ہیں، انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث، یعنی جو اعمال جو وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا ایک روایت میں کہ حضرت ابو ہریرہ گئے ایک بار بازار میں اور چاروں طرف جو ہے گھومے اور کہا کہ بھائی مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں، آپ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ مال کی تو محبت ہوتی ہے، دوڑے لوگ، کہا کہ چلو بھیا مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی، سب بھاگے مسجد آ گئے، آ کے دیکھا تو وہاں تو کچھ بٹ ہی نہیں رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو سب لوگ بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ کیا بیوقوف بنا دیا ہے نا۔ تو گئے واپس، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ بھائی وہاں کہاں وراثت تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہاں کچھ نہیں بٹ رہا تھا۔ کہا کیا کچھ لوگ وہاں ذکر نہیں کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں تھے، علم کا سیکھنا سکھانا نہیں ہو رہا؟ تو کہا ہاں یہ تو ہو رہا۔ تو کہا یہی تو وراثت ہے اللہ کے نبی کی، یہی تو تقسیم ہو رہی تھی، اسی کو تو کہا تھا کہ جا کے لے لو۔ تو مال تو انبیاء کی وراثت مال نہیں، علم، ان کی جو نبوت کی چیز۔ بہرحال سمجھانے کی چیز یہ ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو خوش دلی سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنا چاہیے بغیر کسی چوں چرا کے، اور بڑا آسان اللہ نے رکھا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، ہے نا۔
زکوٰۃ کا حکم آپ کو معلوم ہے، ہر سال اس پہ بات ہوتی ہے کہ جو شریعت کی طرف سے نصاب رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت ہو، ہے نا۔ مالیت اگر ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو مالیت میں چاندی کو جو ہے معتبر مانا گیا کہ چاندی کی مالیت جوڑی جائے گی، اور 52.5 تولہ یا آج کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں 612 گرام۔ تو جس کے پاس 612 گرام چاندی یا اتنی مالیت ہے تو اس پر گویا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ہے نا۔ اگر اتنا مال اس کے پاس ہے، یا سونا ہے تو 52.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے نا، 87 گرام، تو جس کے پاس ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یا اتنی مالیت اس کے پاس کیش ہو، ہے نا، یا اس کے پاس دکان ہے، مال تجارت ہے جو اتنی مالیت کو پہنچ جائے۔ تو ہمارے ملک میں عام طور سے یہ 4 چیزیں ہی ہوتی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے تو وہ دیکھ لے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ اب شریعت نے بڑی آسانی رکھی، پتہ چلا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو گیا جو زکوٰۃ کو واجب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں اگر چاندی جو ہے 612 گرام اگر 50,000 کی ہے، 60,000 کی ہے، 80,000 کی ہے، جو بھی ہے وہ تو چاندی کی قیمت کے حساب سے ہوتا ہے، تو وہ معلوم کر لیا آپ نے۔ اب آپ کے پاس بینک بیلنس اتنا ہو گیا، 1 لاکھ روپے، 80,000 روپے وہ آپ کے پاس جمع ہے، اور کسی ضرورت کے نہیں ہیں وہ، یعنی ضرورت اصلیہ سے فارغ ہے۔ اگر کسی ضرورت سے آپ نے رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں استعمال ہو جائے گا، تو اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں فرض۔ لیکن اگر وہ ضرورت سے فارغ ہے، کسی ضرورت کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہے، تو اب اس صورت میں آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اس پر 1 سال گزر جائے گا، یعنی زکوٰۃ تو واجب ہوئی مان لیجیے آپ کی رمضان میں، تو رمضان میں زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے۔ اب اگلے سال رمضان تک اگر وہ نصاب آپ کے پاس باقی رہا تو اب 1 سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینا۔ اگر بیچ میں وہ مال خرچ ہو گیا تو آپ پھر صاحب نصاب نہیں رہے، پھر نئے سرے سے جوڑا جائے گا بھائی، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کبھی اگلے رمضان میں آپ کے پاس مال آیا تو اگلے رمضان سے 1 سال جوڑا جائے گا۔ تو شریعت نے بڑی آسانی دی ہے نا، یہ نہیں کہ بس ابھی مال آیا تو آج ہی زکوٰۃ نکال دو، نہیں بھائی، 1 سال آپ کے پاس وہ مال جمع رہا، آپ صاحب نصاب رہے، مال کم نہیں ہوا نصاب سے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے پتہ چلا 80,000 صاحب پر نصاب تھا، آپ نے رکھا، بیچ میں 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، حتیٰ کہ 12 مہینے بعد واجب ہونی تھی، ہے نا، اور 11 مہینے بعد وہ مال چلا گیا تو آپ تو صاحب نصاب نہیں رہے، تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے آپ پر، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو شریعت کی طرف سے بڑی آسانیاں ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ اس کا حساب لگائے، ہے نا۔ اور نصاب جو ہے نا، زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ ملکیت سے ہوتی ہے نا۔ ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کوئی ہے نا، ایک ابا ہے تو ابا نے زکوٰۃ نکال دی تو سمجھے پورے گھر کی زکوٰۃ نکل گئی، پورے گھر کی زکوٰۃ نہیں نکلی۔ اگر بیٹا کما رہا ہے، اپنے پاس مال وہ رکھتا ہے اور وہ بھی صاحب نصاب ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نکالے۔ اگر کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، اس کے پاس اتنے زیور ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ بھی نکالے۔ تو جو جس کے پاس ملکیت ہے وہ اپنی ملکیت کی زکوٰۃ کا وہ حقدار ہے، وہ نکالے۔ یعنی شوہر بیچارہ مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اس کے پاس سال بھر اتنا مال ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ بیچارہ زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بیوی سونا دبا کے رکھے ہوئے ہے تو بیوی پر تو زکوٰۃ فرض ہے، اب بیوی کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، شوہر پر واجب نہیں ہے نا۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، جائز ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کی اجازت سے نکال دے، شوہر سے وہ کہہ دے کہ بھائی تم میری طرف سے زکوٰۃ نکال دو، تو وہ نکال سکتا ہے اس کی اجازت سے، یا خود سے بھی اس کو بتا کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس سونا ہے میں اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ یہاں پر تو بڑی وسعت ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں وسعت ہوتی ہے۔ مالی عبادت کا مقصد ہے نا، مقصد کیا ہے، مال نکالیں جس سے غریبوں کا فائدہ ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو اب اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر ہم نہ نکالیں، ہمارا بھائی کہے کہ ہم آپ کی طرف سے دے دیتے ہیں، تو اتنا مال تو نکلا اور وہ غریب کے پاس گئے، تو یہ ادا ہو جاتا ہے اس کی اجازت سے جس کی طرف سے آپ دے رہے ہیں۔ لیکن جو بدنی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، بھائی سے کہہ دیں کہ آج تم پڑھ لینا، اس میں نہیں چلتا ہے۔ ہم مال میں چلتا ہے،
مال میں چل جائے گا کہ دوسرا نکال دے، اس لیے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ اگر آپ کو اپنی زکوٰۃ نکالنی تھی 10 لاکھ میں 25,000 تو وہ 25,000 نکلا اور غریب کے پاس گیا، تو اگر دوسرے نے ادا کر دیا تو بھی ادا ہو گیا۔ لیکن مالی عبادت میں یہ ہے، لیکن بدنی عبادت میں نہیں ہے کہ نماز آپ کی طرف سے کوئی رکھ لے یا آج سفر پہ آج ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ لیجئے، نہیں، ایسا نہیں چلتا ہے نا۔ تو اس میں تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں فدیہ ادا کر سکتا ہے دوسرا اس میں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ مر گئے، انتقال کر گئے، آپ کی طرف سے آپ کے گھر والے اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے بہت کم مانگا ہے۔ کتنا مانگا ہے بھائی؟ 2.5%، بہت کم۔ 2.5% کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ 2,500 نکال دیں گے تو اس میں کیا گھٹ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں گھٹے گا، اس سے زیادہ تو حکومت لے لیتی ہے ٹیکس آپ سے، ہے نا، لیکن 2,500 نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور نہیں نکالیں گے تو دیکھیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ہے نا۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، مال کو جمع کر کے رکھیں گے، کہیں جمع کر کے رکھ لیں، آپ بینک میں رکھ لیں، آپ زمین میں دفن کر کے رکھ لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، زمین میں بہت سے لوگ دفن کر کے مر کے چلے گئے۔ اب زمین کوئی کھودتا ہے تو اس کو ہنڈیاں مل جاتی، وہ پتہ نہیں کون سا ہے نا، کسی زمانے میں دفن کر کے چلے گئے، ان کو ملی، انہوں نے دفن کر دیا، بتایا ہی نہیں کسی کو، نہ ان کے کام آئی نہ گھر والوں کے کام آئی، مر گئے، پتہ نہیں کس زمانے میں کس کو مل گئی وہ۔ تو یہ مال جو ہے اسی چیز ہے، تو اللہ نے دی ہے اور اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے پر مال کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال شریعت کی نگاہ میں محفوظ، اب اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اب اس میں سب دیکھیں کہ باپ نکال رہا ہے، بیٹے نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں، بیوی کے پاس سامان ہے، اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ نکالتی ہے کہ نہیں، سب کو نکالنا پڑے گا۔ ایک آدمی سے یہاں نہیں چلتا ہے کہ ایک آدمی کے کھانے سے سب کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو جس کی ملکیت، ابھی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس زیورات ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان بچیوں کو اگر ہم نیت کر لیں کہ یہ ان کے نام پر ہیں تو کیا اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی؟ تو ہم نے بتایا کہ بھائی دیکھو، شریعت میں اس مسئلے میں نیت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ یہ اتنا جو ہے ہماری فلاں بیٹی کی فلاں بیٹی کی، یہ آپ کی نیت سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ایسا کرنا ہے تو آپ اس کو الگ کر لیجئے کہ کتنا کس بیٹی کو دینا ہے اور اس بیٹی کے حوالے کریے، اس کے ہاتھ میں دیجئے، اس کی ملکیت ہوگی تب ملکیت بدلے گی، تب اس کا مال ہوگا۔ تو آپ نے بیٹی کو دے دیا، اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب اگر وہ نابالغ ہے تو شریعت میں ہمارے ہاں احناف کے ہاں نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں واجب ہے۔ بالغ ہو گئی تو اگر وہ 7.5 تولہ ہے یا 52.5 تولہ ہے چاندی، تو پھر دیکھا جائے گا، اس پر سال گزرے گا تو اس لڑکی کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہاں حفاظت کے لیے وہ اپنے ماں یا باپ کو دے دے کہ بھائی ابا یا اماں یہ ہمارا سونا رکھ دیجیے، تو ٹھیک ہے، لیکن ملکیت اسی کی ہونی چاہیے، جس کی ملکیت اسی پر واجب۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ارے فلاں بیٹی کے نام سے اتنی نیت کر کے رکھ دے، نیت کرنے سے نہیں ہوگا، اس کی ملکیت ہونی چاہیے، تب آپ کی ملکیت سے نکل کے جب اس کی ملکیت میں گیا تو اب آپ کا معاملہ ختم ہوا۔ اگر آپ ہی کے پاس رکھا ہے اور آپ نے نیت کر لی تو نیت سے نہیں کام چلے گا۔ تو بہرحال بہت سے مسائل ہوتے ہیں شریعت کے جن کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور معلوم کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس میں کوتاہی کریں گے تو ہم 2.5% بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے ہو سکتا ہے کہ کئی % ہمارا نقصان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو محفوظ فرما دے۔ اس لیے سب لوگ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم پورا حساب کر کے جوڑ کر کے جو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے ضرور ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر